شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مزمل انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جنتی لاٹھی۔ دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پہلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کچھ اس طرح کلام فرمایا، اور یہ تیرے دائنی ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یا اللہ، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں بھی اور کافی کام ہیں، مثلا اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اسے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بیچوں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کے دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر رسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے مذکورہ کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کی اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ عصا کا اسدہ بن جانا، اس کا واقعہ یہ کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنے پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بد مست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دے کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بولے اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بلکہ تمہیں ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا، ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے دائنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں۔
وہ تو جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں بھی۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قومیں عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کی قبضہ اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا، تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مار، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم تو فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر وہ لاٹھی ماری تو فوراً دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔